کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی یہ ہم ادھر آتے ہیں تو یہ ہماری آواز بنتے ہیں. ہماری آواز نہیں بلکہ یہ ہمارا جو ریاست جموں و کشمیر ہے ہماری آواز کے ساتھ مل کے اس آواز کو مضبوط کرتے ہیں. ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی یہاں جو نئی باڈی بنی ہے ان کو بھی میں نئی باڈی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہاں آنے کا مقصد جو ہے ہمارا آج کافی دنوں سے ہم جو ہے نا ریاست جموں و کشمیر کے اندر ایک تو ہمارے جو اس وقت عوامی حقوق کی تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے لوگوں کے اندر دعوت دے رہے ہیں کہ 5 فروری کو جو ہمارے عوامی حقوق کی تحریک کا احتجاج ہو رہا ہے اس میں سارے لوگ شامل ہوں، کیونکہ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. آٹے کا مسئلہ ہے تو وہ امیر کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے. بجلی کا مسئلہ ہے وہ سب کا ہے. یہ حقیق ملکیت کی جدوجہد ہے. اس کے لیے ہم جب تک اس قومی کاز میں سارے شامل نہیں ہوں گے تو تب تک ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسرا ہمارا کمپین کا سلسلہ یہ ہے کہ 11 فروری کو جو ہے ہمارے قائد مقبول بٹ شہید کی برسی آ رہی ہے. اس حوالے سے ہم کمپین کر رہے ہیں. وہ ہمارا قائد جس نے اپنی اس وطن کے لیے، اس وطن کی شناخت کے لیے، اس کی وحدت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس کی لاش ہمیں آج تک نہیں مل سکی، وہ تاڑ جیل میں ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا پورے آزاد کشمیر میں کمپین کر رہے ہیں اور اس کا مرکزی پروگرام جو ہے وہ ہم نے ڈوڈیال شہر میں رکھا ہوا ہے، مقبول بٹ شہید چوک میں. تو اس حوالے سے ہم کمپین کر رہے ہیں کہ سارے لوگ متحد ہو کر، جتنی بھی پارٹیز ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، عام جو ہمارے ریاستی شہری ہیں، وہ ہم سارے مل کر اس پروگرام کو بنائیں تاکہ ایک ہمارا مثبت پیغام دنیا تک جائے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں. تو اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں صداقت مغل کشمیری صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ چک سوائی کے غیور محب وطن انقلابی دوستوں کا، اور بالخصوص ہمارے جو صحافی حضرات ہیں. ہم جب بھی یہاں حاضر ہوئے، صحافیوں کا ذریعہ معاش اس وقت بڑا متاثر ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس کے باوجود ان دوستوں نے جو کچھ یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں، ہماری آواز جیسے کمانڈر صاحب نے کہا ریاستی لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرنا تو دور کی بات، بلکہ الٹا اپنی محبتوں کے ساتھ ساتھ ہماری توازہ کی، ہماری حوصلہ افزائی کی. اور یہ اگر میں صرف چک سوائی کے دوستوں کو اپریشیٹ کروں، باقی جو ریاست کے صحافیوں کو چھوڑ دوں یہ بھی زیادتی ہوگی. نیلم سے لے کے بھیمر تک اس کو میں اپنے نظریے کی کاز کی اس جدوجہد کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہ ہماری آواز ہے بلا کیا کہتے ہیں کسی لالچ کے. کیونکہ اگر پریس کانفرنسوں کے، صحافی دوستوں سے ملاقاتوں کے جو کہ ایک جائز فیس ہوتی ہے باقی وہ پے کرتے تو شاید ہم پریس کلبوں کو ٹچ نہ کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو جدوجہد ہے ہم اپنے ساتھیوں کے زور بازو پہ اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ایسے میں اگر ہم کوئی بہت بڑا جلسہ کرتے تو میرے خیال سے ہمارے وہ پیغام اس طرح نہ پہنچ سکتے جس طرح سے ہمارے صحافی دوست بلا معاوضہ ہماری اس آواز میں آواز ملا کر، اور صحافیوں کے اندر بھی یقیناً نظریات موجود ہیں، ان کے بھی اپنے احساسات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم کسی بھی پریس کلب میں جاتے ہیں تو یہ خوش نصیبی ہے مقبول بٹ شہید کے صفائی ہونے کی حیثیت سے ہماری کہ ہمارے دوست، بزرگ، نوجوان اور کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں. ہمیں حوصلہ ملتا ہے. جیسے اپنے کمانڈر صاحب نے بھی کہا کہ یہاں منتخب ہونے والی جو باڈی ہے اس کو ہم مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ جو دوست مقابلے میں نہیں آگے آ سکے، انشاءاللہ امید ہے وہ سب بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے آگے چلیں گے. میں جو 8-10 دفعہ یہاں پہ آ چکا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ضلع میر پور نے اس تاریخ کا جو ہے کمک دی، بنیاد دی، پلر جو ہے مہیا کیے. بیچ میں کچھ ایسا وقت آیا کہ میر پور کے دوست جو ہیں اس تاریخ سے دوری اختیار کی، لیکن چک سوائی میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایک نیا کیا کہتے ہیں مستقبل نظر آتا ہے میر پور ڈویژن سے، بالخصوص میر پور ضلع یہاں اس اسٹیشن چک سوائی سے. آج بھی ہم آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ 1947 کو جو وطن کو تقسیم کیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی لے لی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کس سے لی؟ یہاں انڈیا کا قبضہ تھا، پاکستان کا قبضہ تھا، چین کا تھا، روس کا تھا، افریقہ کون سے ملک کا تھا؟ 16 مارچ 1846 سے لے کے 22 اکتوبر 1947 تک جموں کشمیر ایک آزاد ملک تھا. اس پہ 22 اکتوبر کو ایک فوج کشی ہوتی ہے، پھر 27 اکتوبر کو دوسری فوج کشی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جموں کشمیر تقسیم ہونے کے بعد ہمارے پانی، جنگلات، مدنیات، خاندان تقسیم ہوئے. ان کو یکجا کرنے کے لیے جو باب مقبول بٹ شہید امان اللہ خان، میر عبدالخالق انصاری صاحب، میر عبدالقیوم صاحب، میر عبدالمنان صاحب، نازکی صاحب، ان کے ساتھیوں نے جو دیکھا، ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے، قابضین نے بڑھنے بھی کی، لیکن آج الحمدللہ ان کا دیا ہوا نظریہ جو ہے وہ ایک چراغ بن چکا ہے، اور ہم سب لوگ جو ہے چاہتے نہ چاہتے اس نظریے کو سپورٹ کریں. اسی سلسلے میں ہم سال سے اس جدوجہد میں الحمدللہ ہم نے اس سال یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ طے کیا کہ ڈوڈیال مقبول بٹ شہید چوک میں ان کی جموں کشمیر کے شہداء کی یاد میں ایک پروگرام رکھا ہے 11 فروری کو. ایک تو اس کی دعوت دینی تھی چک سوائی کے صحافی دوستوں کو بالخصوص، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقبول بٹ شہید کے جو ہم سپاہی ہیں، ہمارے ساتھ جو ان کی دست شفقت ہے، جیسا میں نے کہا کہ ہمارے پاس الفاظ تو نہیں ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس احساس ضرور ہے الحمدللہ آپ کو کہ آپ سب وہاں پہ تشریف لائیں، اور آپ کی تواسط سے یہاں کے جو دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ تشریف لائیں، تاکہ ہم ایک پیغام دے سکیں کہ ریاست کی وحدت کے لیے آزادی تو دور کی بات ہے، اس وقت ہمارا تشخص جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کو 1974 میں ختم کیا گیا، انڈین مقبوضہ کنٹرول جموں کشمیر، لداخ اور کیا کہتے ہیں جموں کا 5 اگست 2019 کو ختم کیا گیا. اب لے دے کہ یہ جو چھوٹا سا خطہ اس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ہمیں کچھ آوازیں جو سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ ہم سیاسی ایکٹیوسٹ اور حالات پہ نظر رکھتے ہیں. ہم جب ماضی کے تلخ تجربات سے سبق سیکھتے ہیں، وہاں ہم مستقبل کے آنے والے خطرات کو بھی بانٹتے ہیں، اور یہ ہمارا یقیناً اس تاریخ کے حوالے سے، اس تاریخ کے ایسا ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا حق کا فرض ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ کہے کہ ایسا ہو کہ مستقبل قریب میں اس شخص کو بھی مٹانے کی پلاننگ واقع کی جا چکی ہے. میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے، نون لیگ کے دوستوں سے، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے، مسلم کانفرنس اور جماعت اسلامی کے دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں آزادی پسند تو اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی آئیں تشخص کو بچانے کے لیے. ہم سب یکجا ہوں 11 فروری کو مقبول بٹ شہید چوک ڈوڈیال میں. وہاں سے ہم یہ پیغام دیں کہ ہم ایسے جموں کشمیر کے لوگ ہمارے ذاتی جو چھوٹے موٹے اگر کئی اختلاف ہیں بھی، تو اپنے تشخص پہ ہم ان اختلافات کو قربان کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے دستہ بازو ہیں. ایک تو یہ پیغام دینا تھا، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ عوامی خواہشات کے تحت مہاراجہ ریاست کے خلاف بغاوت کی گئی، اور اس بغاوت میں ہمارا وطن تقسیم ہوا. اس کو بیس کیمپ کا نام بھی دے دیا گیا، آزاد کشمیر کا نام بھی دے دیا گیا، اور آج اس بیس کیمپ کے لوگوں کے پاس اور یہ ایک ریزن دیا گیا کہ ظالمانہ ٹیکس تھے اس وقت. چلیں مہاراجہ کے ظالمانہ ٹیکسوں کے سے جان چھڑانے کے وقت تو ہم نے وطن کی تقسیم کی قربانی دے دی. آج ہمارے لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے. آج ہمارے لوگوں کو جو ہماری قبرستانوں میں، ہمارے مسجدوں میں، ہمارے ریاستی جو اقلیت تھے ان کے مندروں کو اجاڑ کے جو منگلہ ڈیم بنایا گیا تھا، اس سے 2 یا 2.5 روپے بجلی ہم سے خرید کے ہمیں 50 روپے دی جاتی ہے. تو کیا اس کے خلاف اٹھنا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے؟ آج ہمارے ریاستی شہری جو وطن میں روزگار نہیں ملتا، بیرون ملک جاتے ہیں، واپس آتے ہوئے ایئرپورٹ پہ پولیس کی وردیوں میں اسلام آباد میں قتل کیا جاتا ہے. کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ آج بھائی کو بھائی سے لڑایا جاتا ہے، آج شیعہ سنی فساد کرائے جاتے ہیں، آج اپنے نظیر کی بات کرنے والوں کے خلاف دوسروں کو جو ہے کفر اور غداری اور جنڈی کے فتووں میں ہمیں تقسیم کیا گیا ہے. میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ گلگت بلتستان کے ہمارے ساتھی ہیں، وہ گلگت بلتستان کے ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کو ساتھ لے کے آج جو جموں ریجن میں آیا ہوں، ہم محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، یکجہتی کا پیغام لے کے آئے ہیں. اور ہم انشاءاللہ یقین کرتے ہیں کہ 5 تاریخ کی جو کالا عوامی حقوق کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کی، اس کو لیڈ کرنے والا کوئی مسلم کانفرنس کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی جے کے ایل ایف این کا ہے، کوئی نیب کا ہے، وہ ریاست کا محب وطن شاہی ہے. اس کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف ہونے والے جو ظلم ہے، ناانصافی ہے، مہنگائی یا قانونی کی صورت میں اس کا احساس ہے. ہم سب کو اس کا بازو بننا چاہیے. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 5 فروری کو آپ نے کیوں یہ رکھا؟ وہ تو یوم یکجہتی تھی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر آتا ہوں چک سوائی کے لوگوں کو، بھائی مجھے پتا چلتا ہے کھانا نہیں ہے، کھانا دینے کے لیے تو میں نہیں کو آگے کہتا ہوں جی تم دیکھ پکاؤ، تو بھائی پھر میں کہاں سے ان کو کھانا دینے کے لیے آ گیا؟ یکجہتی اگر آپ نے کرنی ہے
تو بھائی ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو؟ ایک طرف تو یکجہتی ہمارے ساتھ ہے، دوسری طرف ہمیں ہی کہتے ہو کہ دکانیں بند کرو، کاروبار بند کرو، اسکول کے بچوں کو لا کے آپ کھڑا کر دیتے ہو. لہٰذا یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے. اور جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس طرف صحیح پیغام نہیں جا رہا، اس طرف لداخ میں ایئرپورٹ، لیا میں ایئرپورٹ، جموں میں ایئرپورٹ، سری نگر میں ایئرپورٹ، اس طرف جناب ہائی وے، اس طرف لوگوں کو سبسڈی. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم انڈین زبان بولتے ہو. اور دوسری طرف جس کو تم آزاد کہتے ہو، یہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، یہاں کوئی ہائی وے نہیں ہے، یہاں کوئی عدالتوں تھانوں میں انصاف نہیں ہے، یہاں پہ بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی اعلیٰ کیا کہتے ہیں انتظام نہیں ہے. جو مزدور ہے وہ بھی مجبور ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھانے کے لیے. اور الحمدللہ یہاں جموں کشمیر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اگر ہمارا وطن آزاد ہو جاتا ہے، یہ ظاہر بات ہے، یہ لائیو بھی چل رہا ہے اور آپ دوست اپنے تھرو ان کو اخبارات میں بھی یقیناً دیں گے، چینل پہ بھی آئے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان میں ایک کان ایسی ہے، ایک کان، اگر اس کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق کے ملکیت تسلیم کیا جائے، ہم اس پہ کام شروع کریں. 25 لاکھ لوگ گلگت بلتستان کے، 45 لاکھ لوگ اس آزاد کشمیر کے، ایک سال کے اندر اندر ہمارے ہر شہری کو ایک ٹوٹا کار اور 22 لاکھ روپیہ کیش آ سکتا ہے. اس کے باوجود ہم بھوک اور افلاس کا شکار ہیں. تو آج جو آپ دوستوں کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، ہم آپ دوستوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جو پرچم اٹھایا ہوا ہے وہ حق کا پرچم ہے، وہ لوگوں کی آزاد مستقبل کا پرچم ہے، وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا پرچم ہے، وہ ریاستی شخص کے تحفظ کا اور ریاستی حقوق کا پرچم ہے. ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو، چک سواری کے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ 11 تاریخ دن 11 بجے 11 فروری کو ڈوڈیال پہنچیں، چونکہ یہاں سے نزدیک بھی ہے. اور بلکہ اصل میں ہم تو برنالہ، کوٹ جامل، کیا کہتے ہیں سمانی، بھیمر، میرپور سے کمپین کرتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے ہماری جو اصل کمپین ہے وہ آج چک سواری سے سٹارٹ ہوئی ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کو 20 سے 25 منٹ لگتی ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ تبلیغ جو ہے ہمارے ریاست جموں کشمیر چک سواری کی ایک ایک بندے تک پہنچائیں گے. اور یہاں سے صافی دوستوں کی قیادت میں، تاجر دوستوں کی قیادت میں، سول سوسائٹی کی قیادت میں قافلے جو ہیں وہ ڈوڈیال پہنچیں گے، تاکہ ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اس نظریے کا جس کے لیے انہوں نے قربانی دی اس کے ساتھ ہم تجدید عہد کر سکیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ایک تھے، ایک ہیں، اور انشاءاللہ آزادی تک ہم ایک ہو کے جدوجہد کو جاری رکھیں گے. جی کسی دوست کا کوئی سوال؟ نور صاحب، ریاست کے اندر جو مختلف تنظیمیں ہیں، مثلا JKLF ہے اور دوسری جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، وہ اکٹھی کیوں نہیں ہوتی، وہ یکجا کیوں نہیں ہوتی، وہ ایک طاقت کیوں نہیں بنتی؟ اس کے لیے آپ کوئی اقدامات کر رہے ہیں یا نہیں کیے تو کیوں نہیں؟ جی یہ بدنصیبی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی میری ریاست کو تقسیم کیا، جنہوں نے قبضہ کیا، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ اکٹھے ہوں. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے ابھی کہا، میں نے PTI کے دوستوں کی، مسلم کانفرنس پیپلز پارٹی کے دوستوں کی ان کافیوں کو سراہا کہ جو اس عوامی حقوق کی جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں. اور اب کافی سارے جو فیصلے ہیں وہ سمٹ چکے ہیں. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہمیں لالی پاپ دینے والے کلمے کے نام پہ ہمیں کشمیر کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا ہے. تو فلسطین میں بہنے والا لہو کیا وہ مسلمان بہنوں بیٹیوں کا نہیں ہے؟ ہاں یہ کیوں خاموش ہے؟ اب لوگ سمجھ چکے ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا، قوموں کی تاریخوں میں، قوموں کی جدوجہد میں یہ لمحات آتے ہیں. قومیں تقسیم بھی ہوتی ہیں، قومیں انتشار کا شکار بھی ہوتی ہیں، قومیں زوال میں بھی جاتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ قومیں یکجا ہوتی ہیں. انشاءاللہ وقت آ چکا ہے کہ ہم یکجا ہوں گے. اگر یکجا نہیں ہوں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اور ہم یہی پیغام لے کے آئے کہ آج سب 11 فروری کو اس کا آغاز ڈوڈیال مقبول بٹ شہید چوک سے کریں. مغل صاحب، ہم آپ کو کچھ امیر کہتے ہیں پریس چک سواری میں، تو آپ کی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بجٹ جائز ہے. تو آپ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جائز ریال کے اگر آپ نے میٹر رکھتے تو بہتر ہوتا. باقی تمام بیمر ہو گیا، کوٹ جامل ہو گیا، وہ نزدیک تھے، تو میٹر ان کا سفر سے نزدیک پڑتا تھا. تو آپ نے اس کو چوز ریال کو کس وجہ سے کیا؟ ڈوڈیال کو چوز کرنے کی جو بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجوہات جو ہے وہ یہ ہے، ہمارا ایک ریاستی شاہی برطانیہ سے ڈوڈیال کا رہنے والا اپنے گھر اپنے والدین کو سرپرائز دینے کے لیے، مجھے یہ معلوم ہوا کہ اطلاع دیے بغیر وہ آیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس اچانک جاؤں گا، اس کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا. ڈوڈیال رکھنے کی دوسری وجوہات یہ ہے کہ وہاں کی جو ہماری لوکل آبادی ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے. آپ بہتر جانتے ہوں گے غیر ملکی وہاں پہ زیادہ آباد ہے، نہ صرف آباد ہے بلکہ انہیں ڈومیسائل ریاست کا دیا جا رہا ہے. اب یہ کون سی قوتیں ہیں جو ریاست کے لوگوں کو ڈومیسائل دینے کے لیے تو ذلیل و رسوا کرتی ہیں، غیر ملکیوں کو چند ٹکوں کی عوض جو ہے وہ ڈومیسائل دے دیتی ہیں. اور ڈوڈیال میں رکھنے کی تیسری وجوہات جو ہے وہ یہ ہے، وہاں پہ ایک چوک مقبول بٹ شہید کے نام سے منسوب ہے.
पूरी रियासत के आज़ादी पसंदों के लिए एक संबल बन चुका है। जी सदाकत मुगल साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और डडियाल का जो आपने इंतखाब किया ये भी एक आपका जज्बा है और मैं इस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपने जो हमारा कश्मीरी भाई कत्ल हुआ उसके हवाले से भी आपने दुख और का इज़हार किया और आप हमारे गांव में बराबर के शरीक हैं, हम सब कश्मीरी हैं। तो रफ़ीक भट्टी साहब ने मिर्ज़ा नज़ीर साहब